الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الطياري حسبا يوما إلى أرض الحرم. إن الطياري حسبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ.
بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے متواتر آپ حضرات کی خدمت کے اندر چند جمعۃ المبارک کے اجتماعات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ ہی کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کر رہا ہوں۔ آج جو عنوان میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کا اجمال آپ سمجھ لیں تاکہ آنے والی تفصیل اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو 4 نسبتیں حاصل ہیں حضور کے ساتھ۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کو 4 نسبتیں حاصل ہیں حضور کے ساتھ۔ نمبر 1، حضرت کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی۔ نمبر 2، حضرت کی بعثت اسی مہینے میں ہوئی۔ نمبر 3، حضرت نے ہجرت اسی مہینے میں شروع فرمائی۔ اور نمبر 4، حضور اکرم کی اس دنیا سے رحلت اسی مہینے میں ہوئی۔ آپ کی ولادت ہوئی اسی مہینے میں، حضرت کی بعثت ہوئی اسی مہینے میں، سید الکونین کی ہجرت ہوئی اسی مہینے میں، اور آپ کی رحلت ہوئی اسی مہینے میں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کے سبب امت کو کیا ملا۔ حضرت پاک کی ولادت ہوئی تو ولادت کے سبب امت کو رحمت ملی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور اکرم کی بعثت ہوئی، یعنی اللہ رب العزت نے باقاعدہ وحی کا سلسلہ حضور کی طرف اسی مہینے میں فرمایا، تو حضور کی بعثت کے سبب امت کو 2 عظیم چیزیں ملی، ایک شریعت اور دوسرا ختم نبوت۔ حضرت پاک نے ہجرت اسی دور میں کی، اسی مہینے میں کی، تو ہجرت کے سبب اسلام کو شوکت ملی۔ ہجرت سے قبل لکم دینکم ولی دین کا حکم تھا کہ تم ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے ہجرت فرما لی، اب اسلام کو شان، شوکت و غلبہ ملا۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جس کے نتیجے کے اندر بدر، احد، خندق، خیبر کے عظیم الشان مارکے پیش آئے، تو اللہ کے پیغمبر کی ہجرت کے سبب امت کو شوکت، اسلام کو شوکت ملی۔ اور آمنہ کے لال کی رحلت کے سبب امت کو خلافت ملی۔ حضور سے پہلے نبی آتے تھے، ان کے جانے کے بعد نبی ہی آتے تھے،
لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ حضور کے بعد اور نیا نبی بھیجنا نہیں، اب فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، حضور کی رحلت کے سبب امت کو خلافت ملی۔ تو ٹائم جمعے کا بہت مختصر ہوتا ہے، میں جلدی کوشش کروں گا کہ 4 چیزوں پر عرض کروں، ٹائم کو دیکھتا ہوں تو 25 منٹ ہے باقی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی تو امت کو رحمت ملی۔ غور کرنا ذرا قرآن کریم پر، اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ نہیں فرمایا الا رحمتا للمسلمین، یہ نہیں فرمایا الا رحمتا للمؤمنین، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نہیں، جہاں تک خدا کی خدائی کا تعلق ہے وہاں تک امام الانبیاء کی رحمت کا تعلق ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ذرا ماشاءاللہ ذوق سے بیٹھیں، زبان کے تالے توڑ کر محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کے لیے رب، خشکی والے، بری مخلوق، بحری مخلوق، انسان، جنات، ملائکہ، جبل، تلل، شجر، تمام کائنات کے لیے اللہ رب۔ جب آیا کعبۃ اللہ کا نمبر، اللہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ میاں عالمین کے لیے رب، اور بیت اللہ شریف عالمین کے لیے جاہ ہدایت۔ جب اس کعبے کو آباد کرنے والے پیغمبر کا نام آیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سید الکونین، کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تفصیل کا ٹائم نہیں، آسمان کے لیے رحمت، حکم دیا آسمان کی طرف نہ تھوکو۔ امام الانبیاء زمین کے لیے رحمت، حکم دیا زمین پر تکبر کر کے نہ چلو۔ سید الکونین جنات کے لیے رحمت، میرے آقا نے حکم دیا او میرے امتیوں کلمہ پڑھنے والو، ہڈی سے استنجا نہ کرو، خشک گوبر سے استنجا نہ کرو، یہ جنات کی غذا ہے۔ سید الکونین جانوروں کے لیے رحمت، ایک آدمی کو دیکھا سواری پر سوار ہو کر باتیں کر رہا ہے، فرمایا اللہ تتخذوہم منابرا، اللہ نے تمہارے لیے سواری بنائی ہے، منبر نہیں بنایا، بات کرنی ہے تو نیچے اتر کر بات کرو۔ اللہ کے نبی درختوں کے لیے رحمت، فرمایا سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، پھلدار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو۔ امام الانبیاء دریاؤ پانی کے لیے رحمت، سید الکونین نے فرمایا پانی میں پیشاب نہ کرو، راستے پر پیشاب نہ کرو، خیر لمبا موضوع ہو جائے گا۔ ایک ایک چیز کے لیے امام الانبیاء رحمت بن کر آئے، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت۔ مشہور واقعہ حضور کی خدمت کے اندر، ایک آدمی آیا ہے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہا ہے، آپ کے میرے پیغمبر و محبوب نے پوچھا خیریت ہے بیٹا، تیرے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے؟ کہتے یا رسول اللہ نہیں، یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ حضرت نے فرمایا میری صحبت کیسی؟ بس یہ کہنا تھا حضور کا، وہ رونے لگ گیا۔ کہتے حضرت میں کیا سناؤں، اسلام سے قبل میری شادی ہوئی، گھر والی میری امید کے ساتھ تھی،
میں سفر تجارت پر گیا، بڑا میرا لمبا سفر تھا، میں نے وصیت کی بیٹی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا، لڑکا پیدا ہو تو باقی رکھنا۔ اللہ کی قدرت، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، ماں کی ممتا کیسے گوارا کرتی بچی کو مارنا۔ اللہ کے نبی، میری بیوی نے بچی کو مارا نہیں، پالنا پوسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میرے واپسی کے دن آ گئے۔ اس نے میری بچی کو تیار کر کے کپڑے پہنا کے ساتھ والوں کے گھر بھیج دیا۔ آقا میں گھر میں آیا، میری معصوم بچی بڑے لاڈو انداز کے ساتھ، بڑے پیار و محبت کے انداز میں میرے گھر آئی۔ آخر آقا میرا خون تھا، دل کے اندر محبت پیدا ہوئی۔ میں نے بیوی کو کہا کتنی پیاری بچی ہے، کاش یہ بیٹی ہماری ہوتی۔ کہتا یا رسول اللہ میرا یہ کہنا تھا، میری گھر والی سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا اگر پیاری لگ رہی ہے تو بیٹی تیری ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں میرے دماغ میں گھوم گئیں۔ میں نے کہا میری بیٹی ہے، تمہارا قتل کیوں نہیں کیا؟ کہتے دیکھ تو صحیح، اتنی پیاری بیٹی بھلا مارنے کے قابل ہے؟ کہتا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ۔ میں نے کہا پیار کرنا ہے پیار کر لے، گلے ملنا ہے گلے مل لے، ہو سکتا ہے بیٹی کا چہرہ تجھے دیکھنا نصیب نہ ہو۔ کہتا یا رسول اللہ وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے، میری مجبور بیوی کبھی بچی کا چہرہ چومتی تھی، کبھی پیشانی چومتی تھی، کبھی گلے ملتی تھی۔ میں نے رسی اٹھائی، زمین کھودنے کے لیے کسی اٹھائی، لے کر چلا بچی کو۔ چلتے 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 جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں میں نے بچی کو دفن کرنا تھا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ انجام سے بے خبر بچی ناز بھری نظر کے ساتھ میرے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ کہتے یا رسول اللہ بچی بڑی دانا تھی۔ کچھ دیر کے بعد سورج اوپر ہوا، وہ اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر سورج کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بابا جان کے چہرے پر وجود کے اوپر مٹی نہ آئے، آقا میرے دل پہ ترس نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد مٹی میرے منہ سے صاف کرنے لگی، آقا پھر بھی میرے دل پہ ترس نہیں آیا۔ کہتے القصہ مختصر، جب میں نے گڑھا کھود لیا اور میرے ظالم ہاتھ معصوم بچی کے بالوں میں پڑے، رو کے کہتا یا رسول اللہ میری معصوم بچی کی چیخیں نکل گئی۔ مجھے رو کے کہتے بابا جان اگر آپ کے گھر کے اندر میرے کھانے کے لیے کچھ نہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں ایک ایک دروازے پہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کر لوں گی۔ ابا خدا کے خار کو دعوت نہ دے، ابا بچیاں مارنے کے لیے نہیں ہوتی، گھر کے اندر رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کہتا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کی باتیں میں زندہ درگور کر آیا، یا وہ وقت تھا بیٹی کو زندہ درگور کیا، ترس نہیں آیا، یا آج آپ کی صحبت کا اثر ہے میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہا ہوں تاکہ کوئی کیڑی چیمٹی میرے پاؤں تلے آ کر روندی نہ جائے۔ پھر رو کے کہتے حضور اللہ کے نبی میں رات کو سوتا ہوں، مجھے بچی کی چیخیں سننے نہیں دیتی، اس کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں۔ امام الانبیاء سن کر رونے لگ گئے، فرمایا یار بڑا ظلم کیا تو نے، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھنے کے ساتھ اللہ پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حاضرین مکرم جب حضور آئے عورت کو بدنما داغ تصور کیا جاتا تھا، انسانیت کے چہرے کے اوپر ایسے رحمت بن کر آئے، کہیں بیٹی بنایا، کہیں بہن بنایا، کہیں اسے گھر کے اندر بیوی بنا کے مالکہ بنایا، اور کہیں ماں بنا کر اس کے پاؤں تلے امت کو جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ کے پیغمبر کی ولادت کے سبب امت کو رحمت ملی، انسانیت کو رحمت ملی، حیوانیت کو رحمت ملی، کائنات کو رحمت ملی۔ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، حضور کی ولادت کے سبب امت کو رحمت ملی۔ اب حضور کو اسی مہینے کے اندر رسالت ملی، بعثت ہوئی حضور کی، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو اللہ نے فرمایا میرا محبوب اعلان کر انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وہ دور ختم جب قریہ قریہ کے نبی ہوتے تھے، علاقے علاقے کے نبی ہوتے تھے، اب میں آ گیا آخری پیغمبر، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سبحان اللہ۔ جہاں تک اللہ کی ربوبیت وہاں تک سید القونین کی رسالت۔ ایک صحابی تورات کو پڑھ رہا تھا بڑے ذوق شوق کے ساتھ، امام الانبیاء نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ وہ بھی یہ کہنے کے بعد اس نے پھر تورات کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ پھر تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر بیٹھے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر، رسول اللہ کو اس کا اتنے انہماک کے ساتھ تورات پڑھنا پسند نہ آیا۔ رخ انور پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے اس صحابی کا نام لے کر فرمایا تیرے اوپر رونے والی روئیں حضور کے چہرے کو دیکھ۔ جب حضرت کے چہرے کو دیکھا تو آثار ناراضگی تھے، جلدی جلدی تورات کے اوراق لپیٹ دیے اور حضرت کی خدمت کے اندر بڑے عجیب جملے کہتا ہے۔ آمنہ کے لال کے خدمت کے اندر بیٹھ کے کہتے رضیت باللہ رباً، اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی، وبالاسلام دیناً، اسلام کے دین ہونے پر راضی، وبمحمد نبیًا، میں حضور کے نبی ہونے پر راضی، وبالقرآن کتاباً، اور قرآن کریم کے کتاب اللہ ہونے پر راضی، اعوذ من غضب اللہ وغضب رسولہ، اللہ میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے رسول کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جملے بار بار وہ صحابی کہتا رہا یہاں تک کہ رخ انور کے اندر آثار رضا ظاہر ہوئے۔ اب سنیے میرے آقا نے فرمایا میرا غلام تو میری کتاب کے آنے کے بعد اتنے ذوق کے ساتھ تورات پڑھ رہا تھا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج تورات والا نبی موسیٰ زندہ ہوتا علیہ السلام وہ بھی اپنی تورات کو چھوڑ کر قرآن کریم پر عمل کرتا۔ حضور اکرم کی بعثت کے سبب ہمیں شریعت ملی اور ختم نبوت ملی۔ پہلے نبی آتے تھے اعلان کرتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، ان کی امت کے لیے ضروری تھا کہ وہ اقرار کریں ہمارا یہ نبی اللہ کا نبی ہے، لیکن جب ہمارے آقا آئے اب ہمارے لیے دو چیزیں ماننا ضروری ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ کتنی باتیں ماننا ضروری ہیں؟ بولو بولو ماشاءاللہ۔ حضور اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا انتم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں تم آخری امتی ہو، سبحان اللہ۔ حضور اکرم نے فرمایا الا لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔
کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں۔ آپ کی ذات بابرکات نے فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، پہلے نبی آدم تھے، آخری نبی میں محمد کریم ہوں۔ قرآن نے مہر لگائی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ امام الانبیاء کی بعثت کے سبب امت کو شریعت ملی اور ختم نبوت کی نعمت ملی۔ آپ سب مسلمان بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، یاد رکھنا آپ کو، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، وہ قرب قیامت کے اندر ضرور تشریف لے آئیں گے، لیکن تشریف لانے کے بعد وہ اپنی نبوت کا اظہار نہیں کریں گے، اعلان نہیں کریں گے، وہ حضور کی شریعت کے مبلغ بن کر آئیں گے۔ وہ دنیا میں حکومت کریں گے، حضرت مہدی کا تعاون کریں گے، جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے حضرت جناب سیدنا حسن کی اولاد کے اندر، اور جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم وفات پائیں گے اور ان کی قبر حضور کے روضہ انور کے اندر بنے گی۔ یہ حضور سب باتیں فرما گئے ہیں۔ یہ جو حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے اندر سید الکونین آرام فرما ہیں آج، اور آپ خوش قسمت لوگ وہاں جا کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہو، جن کو اللہ لے گیا ہے وہ جا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر۔ یہاں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 پر ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم کی قبر اطہر ہے، ابو بکر صدیق کی قبر مبارک ہے، جناب عثمان کا عمر کا مرقد مبارک ہے، ایک قبر کی جگہ باقی ہے، یہاں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور دفن ہوں گے۔ موضوع سے ہٹ کر ایک عرض کر رہا ہوں بات، اب حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ صحیح جواب ہے، اونچا بولیں۔ عیسیٰ ابن مریم کہاں ہیں؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ دنیا میں آئیں گے، تبلیغ کریں گے، وفات پائیں گے، اور میری قبر کے ساتھ ان کی قبر بنے گی روضہ اقدس کے اندر۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ بولو بولو۔ مجھے علم ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ مسئلہ یاد ہے، لیکن پک جائے۔ کہاں بیٹھے ہیں اب؟ آسمان۔ کہاں دفن ہوں گے؟ نہ، حجرہ عائشہ میں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں دفن ہوں گے؟ ذرا سمجھنے کی بات ہے، اگر آسمان کا شان حجرہ عائشہ سے زیادہ ہوتا تو وہی نہ بیٹھے رہتے۔ یہ جو آسمان کو چھوڑ کر عائشہ کے دروازے پہ آ رہے ہیں، مصطفیٰ کے روضے پہ آ رہے ہیں، معلوم ہے تو اس کا مقام کم ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ اور آپ سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، حضور کا جسم اطہر آج روضہ انور کے اندر زمین کے جس ٹکڑے پر لگا ہوا ہے، اس ٹکڑے کا مقام بیت اللہ سے زیادہ ہے، بیت اللہ نہیں خدا کے عرش معلی سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس زمین کے ٹکڑے کا تعلق۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا میں ابو بکر و عمر، اللہ نے ہمیں ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن اعلان کرتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے کسی کا خمیر اٹھایا جاتا ہے دوبارہ اسے وہی دفن کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضور کا خمیر روضہ انور کی مٹی سے اٹھایا گیا، ابو بکر کا خمیر اسی مٹی سے اٹھایا گیا، امیر عمر کا خمیر اسی مٹی سے اٹھایا گیا، کیونکہ دفن ہوئی ہیں۔ اب
آپ میرا ہر جمعہ سنتے ہیں، مجھے اعتماد ہے تمہارے اوپر، آپ مجھے صحیح جواب دیں گے کہ حضور کا روضہ جنت ہے یا نہیں؟ جو لوگ عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں ان سے پوچھو، حضور اکرم کے روضے کے ساتھ لکھا ہوا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے حجر شریفہ تک سارا باغ بہشت ہے۔ تو حضور کا روضہ جنت۔ اب حضور کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ ابو بکر کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ امیر عمر کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کہاں آ کر آرام فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب میں اگلی بات کر رہا ہوں، جو آدمی کوٹدو میں رہے اسے کیا کہتے ہو؟ منتظلہ بن گئے، مبارک ہوا ہے۔ اچھا جی، جو مظفر گڑھ میں رہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ملتان میں رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو لاہور میں رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو فیصل آباد میں رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جو جنت میں رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو حضور کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ آپ کا میرا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، ان خوش قسمتوں کا فیصلہ بھی سے ہوئی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور اللہ کے آخری پیغمبر، قیامت آ سکتی ہے، حضرت کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن یہ نئے نہیں ہوں گے، پرانے ہوں گے، یہ پرانے ہوں گے، یہ پہلے نبوت حاصل فرما چکے ہیں۔ اب سنیے، جب ہم نے کہا حضور آخری نبی تو ہم نے مان لیا حضور کی شریعت آخری شریعت، جب ہم نے کہا حضور آخری نبی تو مان لیا حضور کی کتاب قرآن آخری کتاب، جب ہم نے یہ مان لیا کہ حضور آخری نبی، ہم نے یہ تسلیم کیا کہ یہ امت آخری امت، کیونکہ نہ نبی آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ شریعت آئے گی، نہ نبوت آئے گی۔ گال میں کریں رہا پیاں سمجھے سو صحیح، جو نبی ہوتا ہے نا وہ کتابیں لکھا نہیں کرتا، لایا کرتا ہے۔ حضور کے بعد جن جنوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہا جاتا ہے یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی، یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی، یہ کتاب بھی اس کی لکھی ہوئی، یہ کتاب بھی اس کی لکھی ہے۔ نبی کتابیں لکھتا نہیں ہے، یہ نبی اللہ کی طرف سے کتابیں لاتا ہے۔ حضور اکرم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، حضور اکرم اللہ کی طرف سے قرآن لائے ہیں۔ ابو بکر نے لکھا ہے، امیر عمر نے لکھا ہے، جناب عثمان نے لکھا ہے، سیدنا علی نے لکھا ہے، سیدنا امیر معاویہ نے لکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے لکھا ہے، ابی بن کعب نے لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ امام الانبیاء کی جماعت کا لکھا ہوا ہے قرآن۔ نبی لکھا نہیں کرتا بلکہ نبی لایا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو لائے، لکھی نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو انجیل ملی، لائے، لکھی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، لائے، لکھا نہیں۔ تو عرض یہ میں نے کیا تھا کہ ربیع الاول کو 4 نسبتیں ہیں حضور سے۔ پہلی نسبت ولادت، ولادت کے سبب امت کو رحمت ملی۔ دوسری چیز حضور کی بعثت اسی مہینے میں، تو بعثت کے سبب ختم نبوت کی دولت ملی اور شریعت ملی۔ حضرت کی تیسرا عظیم کام وہ ہے ہجرت، ہجرت کے سبب اسلام کو شوقت ملی۔ مکہ شریف کے اندر حال یہ ہوتا تھا، چھپ چھپ کے کلمہ، خاموشی کے ساتھ کلمہ۔ جب ہجرت ہو گئی اب حکم ہوا الاسلام یعلو، اسلام غالب آ کر رہے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ بدر کا مارکا پیش آیا، 1000 سرداروں کے مقابلے کے اندر میرا آقا 313 کو لے کر تشریف لے گئے۔ مکے کے اندر یہ کیفیت نہیں تھی، اب
اسلام کو شوقت ملی، اب اسلام کو حشمت ملی، اب اسلام کو غلبہ ملا۔ امام الانبیاء 313 کے مقابلے کے اندر، بدر کے اندر 313 کو 1000 کے مقابلے کے اندر لے گئے۔ اقبال کی تحقیق کے مطابق تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں۔ دنیا کہتی تھی آج محمد و جماعت محمد مٹ جائے گی، قدرت مسکرا رہی تھی کہ یہ سردار اپنی قتل گاہ کی طرف آ رہے ہیں، مقتل کی طرف آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو امام الانبیاء سرکار دو عالم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرا محبوب تم کمزور تھے، وہ میرے محبوب کے غلام کسی کے پاؤں کا جوتا نہیں، کسی کے گلے میں قمیص نہیں، کسی کے سر پہ پگڑی نہیں، تلواریں نہیں ہاتھ کے اندر، کھجور کی چھڑیاں لے کر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رحمت سے جواب آتا ہے، فکر نہ کرو، میں ان کے تعاون کے لیے آسمان سے ملائکۃ اللہ کو نازل کر رہا ہوں۔ جناب جبرائیل آئے، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام آئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دشمن کے قریب گیا لیکن ایک سفید گھوڑے والے نے میرے جانے سے پہلے اس کا سر قلم کر دیا۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ ایک موقع پر حضور اکرم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حضرت ابو بکر کے آگے آگے جبرائیل قتال لڑ رہے ہیں، اور جناب عمر کے آگے آگے جناب میکائیل لڑ رہے ہیں۔ احد کا واقعہ پیش آیا، خندق کا واقعہ پیش آیا، خیبر کا واقعہ پیش آیا، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شجاعت و بہادری کا ڈنکا بجوایا۔ یہ سب واقعات پیش آئے ہجرت کے بعد۔ تو حضور کی ہجرت کے سبب امت کو کیا ملا؟ شوقت۔ اسلام کو کیا ملا؟ شوقت۔ اور حضور کی رحلت ہو گئی تو رحلت کی وجہ سے امت کو خلافت ملی۔ ابو بکر مسند خلافت پر آئے، فاروق اعظم خلیفہ بنے، جناب عثمان خلیفہ بنے، سیدنا حیدر قرار خلیفہ بنے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو خلافت ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے انتقال کے بعد جو ان کے اندر جواہر رکھے تھے ان جواہر کا امت کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالی اس گناہگار کو آپ سب حضراتوں کو ان نفوس قدسیہ کی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کے متعلق درخواست ہے، تمام ساتھی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ اللہ مساجد و مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما، وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دست بنا، جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما۔ اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے ہاں اولاد ہے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں ہر ذلت قلت قلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں قبول فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق کے اندر خیر ہیں اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ یہ بعض دوستوں نے خط لکھا ہے، بھائی ابراہیم صاحب اور بھائی فہیم احمد صاحب یہ بیمار ہیں،
اللہ پاک ان کو صحت بھی عطا فرمائے اور لمبی زندگی بھی عطا فرمائے۔ یا اللہ جن جن دوستوں نے اس گناہ گار کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، برے ارادے رد فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھنی پڑھ